ناصرا ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناود علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہ من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار الہ ذکر آل محمد کو قبول فرما، حاضرین مجلس کو نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ میرا اللہ زندگی کے سانس وہ عطا کرنا جو ولایت علی ابن ابی طالب پر گزریں، زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما۔ قبر کی چار دیواری میں چہاردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا، میدان قیامت میں شفاعت حضرت شبیر علیہ السلام نصیب فرما۔ میرا اللہ بانی مجلس کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کے جملہ مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں پر انوار آل محمد کا سایہ نصیب فرما۔ میرا اللہ جتنے حاضرین مجلس موجود ہیں ان کے جملہ مرحومین کے درجات بلند فرما۔ اگر مجلس آل محمد میں کوئی بیمار ہے تو مالک صحت عطا فرما، اگر کوئی گود اولاد کے لیے ترستی ہے تو ماتمی فرزند نصیب فرما۔ مالک جن کو عطا فرمائے ہیں ان کی زندگیاں دراز فرما، ان کو مشن ولایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بندہ جانتا ہے کہ حسین کے دروازے پہ فقط بندہ اس وجہ سے حاضر ہوتا ہے کہ دروازے حسین سے اپنے لیے حاجات کو طلب کر سکے، بندہ سارا دن بھی مسجد میں سجدہ کرے اور رات کو بغیر مانگے باہر نکلے تو عرش والا بھی پوچھتا ہے جب عطا کرنے کے قابل نہیں سمجھا مجھے سجدہ کیوں کیا۔ مجلس آل محمد میں حاضر ہونے کا مقصد اپنے لیے حاجات کو طلب کرنا ہے۔ ہاتھ بلند کیجئے گا، آمین بلند کیجئے۔ میرا اللہ وارث حق کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ جب وارث کعبہ کی چھت میں نازل ہو جائیں تو نصرت امام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں آل محمد پہ درود بھیجنے سے مل کے بلند صلوات۔ بہتر جانتا ہوں کہ مجلس صبح سے شروع ہے، جناب تھک چکے ہیں، مگر عبادت اصول کی ہو یا فروع کی اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک آل محمد پہ درود نہ بھیجا جائے، مل کے بلند صلوات۔ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے کوشش کریں، صلوات باجماعت تلاوت فرما دیں آل محمد کی ذات۔ آخری دفعہ زحمت دینے لگا ہوں جس انسان کی زندگی کا مقصد وقت کے مصطفیٰ و مرتضیٰ کا انتظار ہے، ظہور حضرت ولی الامر بلند صلوات۔ اجازت ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ امام زمانہ شہن صاحب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، مالک ہمیشہ زینت ذکر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کی اجازت شامل حال ہو تو تذکرہ ولایت شروع کر دیا جائے۔ تعلق میرا علی ابن ابی طالب کی چوکھٹ کے ساتھ ہے۔ 5 سال اپنی پلکوں سے اس دروازے پہ جھاڑو برداری کی ہے جہاں آدم بھی سوالی ہے۔ ممبر آل محمد پہ حاضر ہونے کا مقصد تجارت نہیں بلکہ شیعان علی کو بتانا ہے جو علی چھوڑے خدا جہنم ڈال دیتا ہے۔ مالک آپ کی زندگی دراز فرمائیں۔ ایک جملہ اسی سے اندازہ ہو جائے گا مجھے کتنی دیر کس حیثیت سے نوکری ادا کرنی ہے۔ واحد عبادت ہے مجلس آل محمد جو پہلے مالک قبول کرتے ہیں برپا بعد میں ہوتی ہے۔ ہم اس زمانے میں خطیب آبا نے جب پہلے عزاداروں کو بتانا پڑتا ہے مجلس آل محمد کروائی کیوں جاتی ہے، مجلس آل محمد پہ مومنین صف ازا پہ تشریف فرما کیوں ہوتے ہیں، ذاکر خطیب وائز کی محنت کیوں کی جاتی ہے، دنیا کی ہر عبادت جو خدا نے تیری گردن پہ واجب رکھی ہے، نماز پڑھ کے جائے گا تو علی ابن ابی طالب سے جزا پائے گا، اور روزہ جگ کے جائے گا تو علی کے سامنے شرمندگی نہیں ہوگی۔ ہر عبادت ادا کرنے کے بعد خدا نے اس کا اجر رکھا ہے، مگر واحد عبادت ہے مجلس آل محمد جس کے اجر کو معلوم کرنے کے لیے ہر بندے کو ایک دفعہ مرنا پڑے گا، مر کے قبر میں اترنا پڑے گا، قبر کی لمبی رات گزارنی پڑے گی، میدان محشر کے دل میں آنا پڑے گا، میدان محشر
سجدے میں حسین ابن علی کھڑے ہو جائیں گے، یہاں شبیر کا ماتمی کھڑا ہوگا، یہاں شبیر کا عزادار کھڑا ہوگا، یہاں سبیل پہ ڈیوٹی کرنے والا شبیر کا ماتمی کھڑا ہوگا۔ اللہ نے کل 8 جنتیں بنائی ہے، ہر جنت کا ایک دروازہ بنایا ہے، ہر دروازے سے 2 فرشتے باہر آئیں گے، وہ آگے عاشق حسین کی کلائی میں ہاتھ ڈالیں گے۔ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو حسین کے دربار میں حاضر بیٹھا ہو، علی کے دروازے کا نوکر جملہ بھیجے اور اس کے چہرے پہ تبسم نہ سکے۔ خدا کے دروازے کے 8 فرشتے آ کے شبیر کے ماتمی کی کلائی میں ہاتھ ڈالیں گے اور اسے کہیں گے ضمانت جنت کے انتظار میں ہے، خدا کی جنت شبیر کے ماتمی کے انتظار میں ہے، ضمانت جنت کے انتظار میں ہے، جنت شبیر کے ماتمی کے انتظار میں ہے۔ رب یہ جملہ یاد رکھیے گا، وہ وقت بڑا حسین ہوگا جب عاشق حسین خدا کے فرشتے کا جھٹک کے کہے گا اپنی جنت اپنے پاس رکھ، میری جنت وہی ہے جہاں حسین کھڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو ماتمی ہاتھ ہے وہ بلند ہونا چاہیے شبیر کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا زندگی دراز فرمائے۔ میری داد کمزور کر لیجئے مگر کمزور نازے پہ مجلس پڑھنے کا قدیری قائل نہیں ہے۔ میں فائدہ بتاتا ہوں کہ علی کا نام با جماعت لینے کا فائدہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی عزادار کے ذہن میں ہو کہ علی کے دروازے کا نوکر ہے، عالم دین اور اپنی مجلس کے لالچ میں ہم سے بلند یا علی کروانا چاہتا ہے۔ واللہ باللہ سمت اللہ شرعی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، تیرا بلند یا علی مجھے فائدہ نہیں دے گا۔ میں تو آل محمد کی حدیث پڑھ کے سنا سکتا ہوں کیونکہ نوکری کرنا میری ذمہ داری ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جس محفل میں ہمارے حوبدار مل کے یا نام مصطفیٰ لیتے ہیں یا نام علی ابن ابی طالب لیتے ہیں، جتنی بلند آواز ان کی نکلتی ہے اور جہاں تک ان کی آواز جاتی ہے 40 دن تک شیطان اس رقبے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا زندگی دراز کرا۔ ماتمی حق چاہے اسے بولے مل کے یا حیدری یا علی یا علی یا علی۔ یہ نام آپ کی زبانوں پہ ہمیشہ سلامت رہے۔ تیرے مذہب کا نام علی ہے، تیری پہچان کا نام علی ہے۔ کسی انسان کی لاش پڑی ہو نا بغیر سر کے، جب تک اس کا سر نہیں ملے گا دنیا کا کوئی بندہ نہیں پہچان سکتا کہ یہ سر کس کا ہے۔ تیرے مذہب کا نام ہے علی، میں تیرے مذہب سے علی نکالوں پیچھے مردہ ڈھانچہ بچتا ہے اور بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اور جس وجہ سے جناب زندہ ہیں، لوگوں سے آپ مسکرا کے السلام علیکم کہتے ہیں، لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں، جناب کا تقدس ہے علی کی وجہ سے۔ تیرے اندر ایک روح موجود ہے جو جناب کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ چلو جو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ اپنے نوکر کی مجلس میں جانے۔ خدا جب روح نکالنے کا ارادہ کرتا ہے تو پاؤں کے ناخن سے روح کو نکالنا شروع کرتا ہے۔ میں مجلس معرفت آل محمد پہ پڑھنے کا عادی ہوں، میں ممبر پہ مقابلے بازی کی گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ میرے اساتذہ نے مجھے سمجھایا تھا کسی کے خلاف گفتگو وہ کرے جس کی اپنے امام کا قد چھوٹا ہو۔ اللہ نے میرے مذہب کو 12 امام عطا فرمائے اور سارے خدا کے علم کے مالک ہیں، ان سب کی زبان کے ساتھ مصطفیٰ کا اخلاق نکلتا ہے۔ میں ممبر آل محمد میں بڑی سلجھی گفتگو کے ساتھ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ علی دین میں کتنا ضروری ہے، علی تیرے مذہب میں کتنا ضروری ہے، کیونکہ پہلے باہر والے بندے اعتراض کرتے تھے، اب اندر والے اعتراض کرنے لگ گئے۔ اگر علی کی مخالفت کرنی ہے تو مذہب آل محمد کا شناختی کارڈ چھوڑ، پہلے آل محمد کے دائرہ اختیار سے باہر نکل، پھر اس صف میں کھڑے ہو کے علی پہ اعتراض کر، پھر تجھے ممبر آل محمد پہ اعتراض کا جواب دیا جائے گا۔ سوال کرتے ہیں جی ہر روز علی کی ولایت پڑھتے ہیں، ہر روز قصیدہ علی ابن ابی طالب کا پڑھتے ہیں، یہ ہر مجلس میں علی نہ پڑھا کرو، لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ممبر مصطفیٰ نے اپنے پرائے کی موجودگی میں محمد نے سنایا علی تو میں کیوں نہ سناؤں؟ جب محمد مصطفیٰ نے اپنے پرائے کی موجودگی میں تذکرہ ولایت علی ابن ابی طالب سنایا ہے تو بزرگوار محترم میں علی کیوں نہ سناؤں؟ اور یہ ممبر آل محمد پہ کھڑے ہونے کے ساتھ میرا تجربہ ہے، جب جس محفل میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا ذکر کیا جاتا ہے، ہر محفل میں 2-4 بندے ایسے ہوتے جو مجلس آل محمد میں موجود ہوتے ہیں مگر ان کا چہرہ ولایت کا ساتھ نہیں دیتا، ان کا خون ان کے حلال ہونے کا ساتھ نہیں دیتا، ان کے چہرے مجلس آل محمد میں اتر جاتے ہیں۔ جب ممبر آل محمد پہ ضمانت کا ساتھ جملہ پہنچا دو، یہ رسم بھی آج سے نہیں چلی، یہ تذکرہ بھی غدیر سے شروع ہوا ہے۔ جب محمد مصطفیٰ نے علی ابن ابی طالب کا ہاتھ تھام کے پوری کائنات کے سامنے محمد مصطفیٰ نے اعلان فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، محمد مصطفیٰ نے غدیر کے ممبر سے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ سرکار مصطفیٰ مدینے تشریف لے آئے، مسجد نبی میں ممبر نبوت سج گیا، ممبر
نبوت میں محمد مصطفیٰ جلوہ فکن ہو گئے. یہ دو منافق ممبر رسول کے سامنے اٹھے. یا رسول اللہ اتنی جلدی کی ضرورت کیا تھی؟ 2-4 دن انتظار نہیں ہو سکتا تھا. آپ مدینے آ جاتے, مسجد نبی کے ممبر پہ بیٹھ جاتے, علی ابن ابی طالب کو بلا لیتے, علی کی کلائی اپنے ہاتھ میں تھام لیتے اور لوگوں کی گردنوں پہ علی واجب کر دیتے. بولے وہ جس کے بولنے کی اجازت سرکار عباس عطا کرتے ہیں, دوسرا بولے تو کیا ضرورت ہے, نہ بولے تو کیا ضرورت ہے. محمد مصطفیٰ نے ممبر سے فرمایا لو لم ابلغ ولایت علی لو حبط عملی. اور محمد ہو کے میری مجبوری ہے, اگر میں غدیر پہ علی نہ پہنچاتا اللہ میری زندگی کے عمل ختم کر دیتا. تو ڈوب کے مر نہیں جاتا. اور جیسا علی کے بغیر محمد کے عمل مکمل نہیں, تیری نماز کیسے مکمل ہے؟ جس کے مذہب کا نام علی ہے اسے بولنا چاہیے آل محمد کا دربار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی دراز فرمائے. نعرے دا رواج مک گیا ہے. کوشش کریں مل کے عبادت کریں علی دی حیدری. اتنی سختی ہے ولایت علی میں جس کے بغیر مصطفیٰ کے عمل مکمل نہیں. بزرگوار محترم ہم ممبر آل محمد سے علی کی ولایت کے لیے آیت پڑھتے ہیں, بدلے میں جواب ملتا ہے مولوی کس نے لکھا ہے. مولوی پرستوں سے نہیں, مولا پرستوں سے بات کرنے لگا ہوں. ہم حدیث آل محمد کا سہارا لیتے ہیں. جی فلاں معصوم نے فرمایا علی واجب ہے, دوسرا اٹھتا جی علی مستحب ہے, تیسرا اٹھتا جی علی جائز ہے, چوتھا اٹھتا جی علی مباح ہے. ابھی واجب کا لفظ خلق نہیں ہوا تھا, علی تھا. ابھی مستحب کا لفظ خلق نہیں ہوا تھا, میرا علی تھا. ابھی جائز اور ناجائز کی بحث راستے میں تھی, میرا علی تھا. میں ہر بندے سے بات کرنے کا ویسے ہی عادی نہیں, اس بندے سے بات کرتا ہوں جو اپنے مذہب میں علی ابن ابی طالب کو واجب سمجھتا ہے, جس کا ہر رشتہ علی کی ولایت کی گلی سے نکلتا ہے, ہر رشتہ علی کی ولایت کی گلی میں بند ہو جاتا ہے. جس کی زندگی کا نام علی ہے, جس کے مذہب کا نام علی ہے, جس کی پہچان کا نام علی ہے. میں جا کے قبر چوموں علامہ ناصر عباس شہید کی, وہ کہا کرتے تھے علی کو ماننے کے لیے زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے, علی کو ماننے کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے, باپ کا ایک ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا زندگی دراز فرمایا آپ. علی کے دروازے کا ناظر ہونے کے لیے, نوکر ہونے کے لیے شاگردی میسم تمار کی اختیار کرنی پڑتی ہے. میسم تمار عربی نہیں تھا, علی کے دروازے کا نوکر تھا, ایرانی تھا, زبان اس کی فارسی تھی, مگر علی کو کتنی محبت تھی میسم تمار کے ساتھ. جو چہرے مسکرا رہے ہیں ذکر ولایت میں, ان کے لیے جملہ ہدیہ کرنے لگا. علی ابن ابی طالب نکلتے تھے جامع مسجد کوفہ سے, سامنے میسم تمار کی دکان تھی. علی آئے چلتے چلتے میسم کے قریب. میسم میرا دل ہے میں تیرے ساتھ تجارت نہ کروں. جاگیے گا جس کا مقدر علی کے دروازے پہ جاگا ہوا. میسم نے علی کے سامنے ہاتھ باندھ کر مالک آپ جیسا مولا میرے ساتھ تجارت کرے گا. مالک میں نے تو سن رکھا ہے اللہ نے آپ کے ہاتھ میں اتنی طاقت رکھی ہے, آپ نے 2 ہاتھ سیدھے مارے 2 الٹے مارے تو آدم بن گیا. بولو جو علی کے دروازے پہ علی کے نوکر مجلس آل محمد پہ تشریف فرما ہو. مالک میں نے تو سنا ہے آپ کے ہاتھ میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے جس نے نوح نبی کی کشتی کو پار لگا دیا ہے. ہم نے تو سنا ہے آپ کے ہاتھ میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے جس نے ابراہیم کی آگ کو گلزار کر دیا ہے. اللہ نے آپ کے ہاتھ میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ رزق خدا کا یہ تقسیم کرنے والا ہاتھ آپ کا ہے. مالک آپ میرے ساتھ تجارت کریں گے؟ جو مسکرا سکتا ہے ذکر ولایت میں, مسکرا کے میرے مالک علی فرماتے پہلے پوچھ تو صحیح میں تیرے ساتھ تجارت کرنا کیا چاہتا ہوں. میسم نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سوال کیا مالک کون سی تجارت؟ مسکرا کے علی کہتا ہے میرا دل ہے تو علی بن کے میرے کام کر, میں میسم بن کے تیری دکان نہ چلاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا زندگی دراز فرمایا آپ نے. میسم مسکرا کہتا ہے مالک اگر آپ کی مرضی جو بن گئی ہے اس سے بڑا میرا مقدر اور کیا ہو سکتا ہے کہ کائنات چلانے والا میری دکان چلائے. میسم پکا دکاندار تھا, علی کریم طبیعت کے مالک تھے. میسم آنے والے سے درہم و دینار دیکھتا تھا, اسے ہتھیلی پر رکھ کے اس کا وزن کرتا تھا, اس کی اصلی اور نقلی کی پہچان کرتا تھا, پھر اپنی دکان کے گلے میں ڈالتا, پھر کھجوریں تول کے دیتا. چلو لگی آج یہ بھی بتا دوں کھجور کے موسم میں کھجوریں بیچتا تھا, جب کھجور کا موسم ختم ہو جاتا پھر خربوزے بیچتا تھا. علی ذرا کریم طبیعت کے مالک تھے, جو حاضر بیٹھا اس کی مجلس مکمل ہو جائے گی, یہ منبر آل محمد سے میرا وعدہ ہے. علی ذرا کریم طبیعت کے مالک تھے, اور جہاں کریم رہتے ہو وہاں منافقوں کا رش لگا رہتا ہے.
دو چار منافق علی ابن ابی طالب کا رویہ دیکھتے رہے، علی نہ درہم دیکھتا ہے، علی نہ دینار دیکھتا ہے، علی نہ اصلی نقلی کی پہچان کرتا ہے، آؤ جا کے علی کو لوٹتے ہیں۔ بابا جی ان کو کیا خبر تھی جو سامنے بیٹھا ہے اس کی آنکھیں خدا کی ہیں، جو سامنے بیٹھا ہے اس کا ہاتھ ید اللہ ہے، جو آل محمد کے دروازے پہ فقط ولایت علی کے رشتہ سے بیٹھا ہے، اس کے جگر کے قریب آ کے ولایت علی کی سطر تیرے کلیجے پہ لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چار پار منافق علی ابن ابی طالب کا رویہ دیکھتے رہے، ہفتے کے بعد فضل کہ آؤ علی کو لوٹتے ہیں۔ یہ 2 نمبر 2 دینار لے کے علی کے سامنے آ گئے، یا علی ہمیں کچھ کھجوریں چاہیے تھی۔ علی نے مسکرا کے حسب عادت فرمایا، میسم کی دکان کے ڈلے میں پیسے ڈال دو اور اپنی مرضی سے کھجوریں تول کے گھر لے جاؤ۔ انہوں نے 2 نمبر 2 دینار میسم کی دکان کے گلے میں رکھے، لفافے میں صاف ستھری کھجوریں رکھتے رہے۔ گھر جا کے کھجور کو کھولا، پہلی کھجور کو کھولا، کھجور چھوٹی تھی اس میں کیڑا بڑا تھا، دوسری کو کھولا وہ گلی ہوئی تھی، تیسری کو کھولا وہ سڑی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ علی ابن ابی طالب کی ولایت کی وجہ سے مجلس آل محمد میں اٹھنے کا عادی ہو، آج کل یہ غدیری جملہ نشر کرنے لگا ہے کہ جلتے پوچھتے علی ابن ابی طالب کے قریب، یا علی ہم نے مفت میں کھجوریں تو نہیں لی تھی، ہم نے درہم خرچ کیے تو کھجوریں لی۔ علی مسکرا کے کہتا سودا عدالت کا، جیسے تمہارے درہم ویسی علی کی کھجوریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماتمیاں ہاتھ بلند ہو گئے تائید ذکر ولایت واسطے۔ آخری نوکر علی تک ہاتھ بلند ہو، شب علی حیدری، یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب۔ اور اگر علی کی ولایت کی گلی کا مسافر ہونا ہے تو جناب کے قدموں سے خون نکلے گا۔ علی کی ولایت پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کا بستر ہے۔ ولایت وہ جو زبان کے سہارے تیرے دل میں اترے۔ بابا جی یہ کہنا بڑا آسان ہے میں علی والا ہوں، قلعہ بھٹیاں والوں مزہ تو تب ہے محشر کی بھیڑ میں علی کہے چھوڑ دو یہ میرا ہے۔ علی اگر تجھے پہچانے کہ یہ میرا ہے۔ اور اب تو معاملہ آسان ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، 74-75 مجتہد کا نمبر تو میرے موبائل میں بند ہے۔ ہم علی کی ولایت کے لیے آیت پڑھتے ہیں، جواب ملتا ہے مولوی صاحب نے نہیں لکھا، تجھے وہ مجتہد نظر ہی نہیں آتے جو علی بتاتے ہیں۔ میں تو اس گلی سے نکلا ہوں جس میں ایک گلی میں 40 مجتہد رہتے ہیں۔ میں نے نجف اشرف میں 5 سال اس مجتہد کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں جو صرف علی کی نہیں 14 کی گواہی دیتا ہے۔ زندگی بچوں کی معلومات میں اضافے کے لیے ایک حوالہ ممبر کی بلندی سے دینے لگا ہوں۔ سرزمین کومل مقدس پہ ایک زندہ مجتہد رہتا ہے، نام اس کا نجاح تائی ہے، 67 سال اس کی عمر مبارک ہے، 30 جلدیں سیرت رسول پہ لکھی ہیں، 30 جلدیں سیرت علی پہ لکھی ہیں، 60 جلدیں لکھنے کے بعد سوچ رہا ہے علی کی ولایت پہ تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے ولایت علی ابن ابی طالب پہ کتاب لکھی ہے، فارسی زبان میں کہو گے بیٹا دکھا دے گا، عربی زبان میں مانگو کتاب دکھا دوں گا۔ اب تو اس کا اردو زبان میں ترجمہ ہو کے پاکستان کی مارکیٹ میں بک رہی ہے۔ جسے کتاب کے ساتھ علی کو ماننے کا شوق ہے وہ کتاب دیکھ سکتا ہے، بلکہ حلالیوں کے لیے اس کی امانت ہے، اس کی نسل تک منتقل کرنے لگا ہوں۔ اس نے ولایت علی ابن ابی طالب پہ اپنا تازہ فتویٰ لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے 13 صدیاں گزر گئی، ہم علی کے بارے میں رعایت کرتے رہے، کیونکہ زمانہ مشکل تھا، کوئی چوک میں کھڑے ہو کے علی کا نام لیتا تھا، لوگ آ کے اس کے گھر کو جلا دیتے تھے۔ اگر کوئی اپنے گھر کی چھت پہ عباس کا علم لہراتا تھا تو لوگ اس کے بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ جو نیند نہیں سو رہا اور آل محمد کے دربار میں جاگ رہا ہے، اس کی معلومات میں اضافے کے لیے آل محمد کے دروازے کے نوکر کا پیغام تیری نسل تک منتقل کر کے تیرا سلام کرنے لگا ہو۔ پھر وہ بی بی معصومہ کو ان کے حرم میں جا بیٹھا، باوضو ہو کے بی بی کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں علی کے بارے میں اپنا فتویٰ بدلنے لگا ہوں۔ 13 صدیاں جی تقیے کا زمانہ تھا، اب تقیے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب علی علی کرنے کا زمانہ ہے، اب علی کے لیے سر دینے کا زمانہ ہے، اب علی کے لیے خون دینے کا زمانہ ہے۔ وہ کہنے لگا میں علی کے بارے میں اپنا فتویٰ بدل رہا ہوں، اب سے میرا فتویٰ ہے باطل ہے وہ نماز جس میں علی شامل نہ ہو۔ علی حق ہے، علی جہاں پہ ہو وہ قبول ہوتی ہے، علی جہاں پہ ہو وہ مقبول ہوتی ہے، علی جہاں پہ ہو وہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے۔ اور کم از کم مذہب آل محمد کے نوکر کو تو علی پہ تبصرہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ صبح سے جو آپ آل محمد کے دربار میں مٹی پہ بیٹھے ہیں، کچھ تو تیری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس آل محمد وقت گزارنے کی جگہ تو نہیں، وہ محفل کوئی چھوٹی ہوتی ہے جس میں 14 محمد تجھے دعا کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ دو ہی تیرے مذہب میں عبادتیں ہیں، علی کی ولایت، شبیر کا ماتم۔ ہر چیز میں غفلت کرنا، ان دو عبادتوں میں غفلت نہ کرنا۔ پھر بھی اگر کوئی سوال کرے اختر عباس تو نے اتنی دیر پڑھا میرا دل مطمئن نہیں ہوا علی کی ولایت پہ، کچھ ایسا سنا کہ میرے کلیجے پہ ضرب چلے،
ماتمی کا حق نہیں کہ وہ علی کو مستحب کہے، مستحب کے لیے زینب نے چادر خرچ نہیں کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مالک آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ کربلا کے بعد 9 زندہ معصوم امام گزرے ہیں جنہوں نے کربلا کو پڑھ پڑھ کے سنایا ہے۔ تیرے زین العابدین مولا سے پوچھا گیا، مالک ہم نے تو سنا ہے کربلا میں 14 محمد موجود تھے، ایک لمحے کے لیے ہاتھ کھولیے کا ذکر مصیبت کا ایک جملہ میں تیری جھولی تک پہنچا کے تیرا سلام کرنے لگا ہوں۔ مالک ہم نے تو سنا ہے کربلا میں 14 محمد موجود تھے۔ زین العابدین مولا نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، 14 موجود تھے۔ تیری ہائے سے اندازہ ہوگا تیرے کلیجے میں علی کی ولایت کا کتنا درد ہے۔ مالک سوال میرا یہ ہے، اگر 14 موجود تھے تو خون صرف آپ کیوں روتے ہیں؟ مرحبا مرحبا تیرے مالک نے فرمایا میں بتاتا ہوں وجہ، پھر تو بتانا کہ مجھے خون رونا چاہیے یا نہیں۔ مالک نے فرمایا ہم نے کربلا دیکھی ہے، تم سن بھی نہیں سکتے۔ جو کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھے پھر وہ خون روتا ہے۔ مالک کوئی اور وجہ تو ہوگی؟ اللہ کی کائنات میں پہلی اور آخری شہزادی ہے زینب عالیہ، جس کے 9 بھائی کربلا میں مارے گئے۔ 9 بھائیوں کے قتل کے بعد لوہے کی ہتھکڑیاں پہنائی گئی۔ میں ایک ایک جملے کی ضمانت کے ساتھ فکر عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلی بہن ہے کائنات عالم میں جو عباس کے قاتل سے پوچھ رہی تھی تیری اجازت ہو تو میں حسین کو رو لوں؟ مرحبا مرحبا مرحبا۔ جو شبیر کا ماتمی مجلس آل محمد میں تشریف فرما، پڑھ دیتے ہیں شبیر کے مداح خان، خدا کی قسم اگر حسین کی 13 ضربوں پہ کربلا ختم ہو جاتی، ہم بہنیں بیٹیاں لے کے حسین کے دروازے پہ اس وقت تک بیٹھے ہی نہ ہوتے۔ پورے ملک میں شام غریبہ کی مجلس ہوتی ہے، میں اسی مٹی سے تعلق رکھتا ہوں، برصغیر کی عزاداری کو بہتر جانتا ہوں۔ حسین کی شہادت کے مجلس کے بعد ماتمی مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی سوال کرے نا مجلس تو حسین کی ضربت کی ہو گئی، آپ اب تک مٹی پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو بدلے میں کہتے ہیں ہم شام غریبہ کی مجلس سن کے گھر جائیں گے۔ منت کرنے لگا ہوں علی کے دروازے کا نوکر ہو کے، اگلے سال شام غریبہ کی مجلس کے لیے رات ڈھلنے کا انتظار نہ کیا کرو، کیونکہ میں نے مقتل میں آل محمد کی حدیث دیکھی ہے کہ حسین کے قاتل کے 1 گھنٹے بعد حسین کا قاتل زینب کے خیمے کی جانب اشارہ کر کے کہتا تھا جا کے لوٹ لو، اس کا عباس نہیں رہا ہے۔ جو شبیر کے دروازے پہ شبیر کا ماتم بیٹھا جو تھک گیا اس کا ذمہ دار نہیں، جو آل محمد کے دروازے پہ شبیر کا ماتم کرنے آیا ہے۔ اور پڑھ دیتے ہیں شبیر کے مداح خان کہ علی ابن ابی طالب پرسہ دینے کے لیے کربلا کے مقتل میں تشریف لائے اور زینب جیسی شہزادی نے بابا کو پہچانا نہیں، یہ علم زینب عالیہ کے خلاف ہے۔ علی جیسا بابا ملنے کو آئے، عالیہ جیسی شہزادی پہچان نہ سکے۔ میں نے تو بابا جی مقتل کی کتاب میں اپنی آنکھوں سے جملہ پڑھا ہے، جب علی ابن ابی طالب کا گھوڑا کربلا کے مقتل میں پہنچا تو 64 پردہ داروں کے درمیان بی بی زینب عالیہ نے مٹی چھوڑی اور ہر پردہ دار کے سامنے زینب نے ہاتھ باندھ کے فرمایا بیبیوں کسی کے پاس چادر کا کوئی ٹکڑا بچ گیا ہو تو مجھے دینا، مجھے نجف سے اکبر کا پرسہ دینے کے لیے بابا علی آیا ہے۔ میں نے آل محمد کے مقتل میں ایسے دیکھا ہے کہ شبیر کے دروازے پہ شبیر کا ماتمی بیٹھا ہے، درمیان میں علی ابن ابی طالب کا راہبار کھڑا ہو گیا، 64 پردہ دار نے علی کے گھوڑے کے گرد ماتم کا حلقہ بنایا۔ وہی بیوی کہتی ہے یا علی میرا اکبر مارا گیا، وہی کہتی ہے یا علی میرا قاسم مارا گیا۔ ایک ایک بی بی کے سر پہ علی امامت کا ہاتھ رکھ کے علی تسلی دیتا ہے، مگر حسین کی 4 سالہ بیٹی 10 قدموں کے فاصلے پہ کھڑی ہے اور کبھی کہتی ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ علی کہتا ہے سکینہ تیرا علی کے ساتھ رشتہ کوئی نہیں ہے، رو کے کہتی ہے دادا آج پتہ لگ گیا ہے بیٹیاں صرف اپنی پیاری ہوتی ہے، اور بابا تیری زینب نے بلایا ہے، تو نجف چھوڑ کے آ گیا ہے۔ اس وقت کہاں تھا جب شمر میرے بابا کے سینے پہ سوار تھا؟ میں منت کر کے کہتی تھی او حیا کر، جسے مارنے لگا یہ بطول کی جھولی میں بلا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ